بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم جو ہے وہ حصہ نظم میں سے 5ویں نظم پڑھیں گے جو کہ سراغ راہ رو ہے۔ سراغ راہ رو، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ جوش ملیح آبادی ہیں، اور ان کا جو دور ہے وہ 1896 سے لے کر 1982، ٹھیک ہے، 1982 تک جو ہے وہ محیط ہے۔ جوش ملیح آبادی جو ہیں ان کا اصل نام اگر آپ دیکھیں ہر شاعر جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی قلمی نام ہوا کرتا تھا، اور لازمی نہیں ہے کہ ہر شاعر کا قلمی نام ہو، لیکن بہت سارے شعراء ایسے تھے جو کہ اپنا قلمی نام رکھا کرتے تھے۔ اور جس طرح اب جوش ملیح آبادی ہیں، ان کا اصل نام جو ہے وہ شبیر حسن خان تھا، اور پھر جب انہوں نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے قلمی نام جو ہے وہ جوش ملیح آبادی سے شہرت حاصل کی۔ اور ان کا خاندان جو تھا وہ بہت ہی آسودہ حال تھا، اور ان کا جو مزاج تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مزاج میں جو ہے وہ شروع سے ہی بہت سختی تھی جوش ملیح آبادی کے۔ اور تعلیم جو انہوں نے حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے دکن کا دارالترجمہ تھا اور ماہنامہ کلیم اور آج کل، اس میں جو ایک طرح سے جاب کرتے رہے، ٹھیک ہے، ایک دارالترجمہ میں دکن میں، اور پھر ماہنامہ اقلیم اور ماہنامہ کلیم اور آج کل، ان 3 اداروں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وابستہ رہے۔ اور انہوں نے کچھ فلموں کے لیے گیت بھی لکھے، اور 1956 میں یہ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے۔ ان کو جو ہے وہ رومانی اور انقلابی شاعر دونوں کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اگر آپ شاعری میں دیکھیں تو روح ادب، شعلہ و شبنم، سموم و صبا، جذبات فطرت، اور سرور و خروش، عرش و فرش، نقش و نگار اور شاعر کی راتیں، ان کے مشہور جو مجموعے ہیں وہ ان کے شاعری میں شامل ہیں۔ اور ان کی آبیتی جو ہے، آبیتی ہم نے پڑھا تھا نا، آبیتی کے بارے میں، کہ جو آپ اپنی ذات کے متعلق جو کچھ لکھتے ہیں، تو آبیتی ان کی یادوں کی بارات ہے۔ اب آج جو ان کی جو شامل نصاب نظم ہے وہ سراغ راہ رو ہے، اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے آج۔ تو اس کے 2 اشعار جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ پہلے اب اس کے 2 شعر آپ دیکھیں کہ جہاں زمیں پر رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے، نشاں حلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جوش کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو تخیل ہے، تخیل ہوتے ہیں سوچ کی جو حد ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور ان کا جو انداز بیان ہے وہ بہت ہی نرالا ہے۔ اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ جہاں بھی ہویدا ہونا، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، نمایاں ہونا، واضح ہونا، اور دلیل ہوتا ہے ثبوت، نشانی، علامت، اور ہلال نما ہوتا ہے جس طرح پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے جو بہت ہی باریک ہوتا ہے، پہلی رات کا چاند جو بہت ہی باریک ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سانپ ہوتا ہے وہ، اب باقی چیزیں ہیں جاندار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں عطا کی ہیں، وہ ٹانگوں کی مدد سے چلتے ہیں، لیکن جو سانپ ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، تو وہ اپنی باڈی کے ذریعے ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو سینہ ہوتا ہے اس کے بل بوتے پر وہ چلتا ہے، اس پر جو بوجھ ڈال کے وہ چلتا ہے، تو جہاں سے بھی وہ گزرتا ہے اس کے گزرنے کا جو نشان ہوتا ہے وہ بہت واضح ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والا جو ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ اس طرف سے سانپ جو ہے وہ گزرا ہے۔ لہٰذا وہ جو نشان ہوتے ہیں وہ سانپ کے ہونے کی، اس رستے کے سے گزرنے کی دلیل ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس رستے سے نہ گزرا جائے، اور نیا رستہ بنانا اور پھر اس کے قدموں کے نشان چھوڑ جانا جو ہے وہ عظمت اور جرأت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا کم حوصلہ اور کم ہمت لوگ جو ہیں وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنا جہان آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی نسلوں کے لیے جو ہے وہ اپنے نشانات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور جو دوسرا شعر ہے اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ نشان حلال نما راہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں، کہ جو حلال نما اگر رستے میں آپ نشان دیکھیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس رستے سے جو ہے وہ کوئی گھڑ سوار آگے گزرا ہے، جن کے گھوڑوں کے جو سموں کے نشان تھے وہ موجود ہیں۔ تو شاعر نے حلال نما جو نشان ہیں
ان کا حوالہ دیا ہے کہ ایک گھوڑے جو ہیں ان کی کوس نما لوہا ہوتا ہے ان کی نال کے نیچے، تو وہ جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا نشان جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ ان نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی بآسانی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس راستے سے گھڑ سوار ہی گزرے ہیں جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور منزل پر پہنچنے کا شوق جو ہے وہ گھڑ سواروں کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ نشان کیا شو کرتے ہیں کہ یہ جستجو ہے کسی کی ہمت ہے، کسی کی ہمت کی نشانی ہے، جو کہ یہ سارے نشانات جو ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ لہٰذا جو آغاز سفر میں گھوڑوں کے سموں کے جو نشانات ہیں وہ مدھم اور باریک ہوتے ہیں، لیکن سفر کے ساتھ ساتھ قدموں کے نشانات بھی بڑے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو پیچھے آنے والے مسافروں کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب آج کل ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے ترکی کا، ارطغرل غازی، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑا جو ہے وہ چلتا ہے تو پھر وہ پیچھے سے جو لوگ جو مطلب کسی کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے ہوں تو پھر دیکھتے ہیں جا کے گھوڑے کے نشان کہاں پر موجود ہیں، کہاں پہ اس پہ آدمی تھا، کہاں پہ اس پہ آدمی نہیں تھا، یعنی جہاں پہ آدمی نہیں ہوگا گھوڑے پہ وہاں پہ تھوڑے سے اس کے نشانات ہلکے ہوں گے، جہاں پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوگا وہاں پہ اس کے نشانات جو ہیں وہ زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ تو اس ڈرامے میں بھی آپ نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کیونکہ وہ گھوڑوں پہ، وہ قدیم زمانہ تھا تو وہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے بہت اہم تھی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، آتش کہتا ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے، کہ اگر آپ منزل پر پہنچ جائیں تو پھر آپ کے لیے پھول ہی پھول ہوں گے، لیکن جو راستہ ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ منزل کی امید پر آپ نے اس راستے کو جو ہے وہ اس راستے سے گزرتے چلے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ اور عارف عبد المتین کہتے ہیں کہ چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے یہاں، عارف کوئی سفر رائے گاں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سفر وسیلۃ الظفر بھی کہا جاتا ہے سفر کو، کہ سفر جو ہے وہ کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ اگلے دو آپ شعر دیکھیں، تیسرا اور چوتھا۔ شاعر کہتا ہے کہ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا، اور صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ اب یہاں پہ غبار راہ یعنی رستے کی جو دھول ہوتی ہے، اور نشان قدم ہوتا ہے پاؤں کا نشان، راہ رو ہوتا ہے مسافر، اور صنم تراش ہوتا ہے جو پتھروں کو تراشنے والا، بت بنانے والا۔ صنم ویسے ہم بت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بت بنانے والا ہوتا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو یہ نظم جو ہے وہ انسانوں کے لیے دعوت عمل ہے، وہ انسان کو عمل کرنے کی شاید دعوت دیتا ہے، اور اس میں شاعر جو ہے وہ بہت سی مثالیں جو ہے وہ فطرت سے لاتا ہے، مثلا چاند، تاروں کا چلنا اور کہکشاں کی گردش وغیرہ، وہ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر رستے پر گرد و غبار موجود ہے تو وہ گرد و غبار ہمیں اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی قافلہ مسافروں کا یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ اس کی وضاحت اس نے مثال سے کی ہے کہ جو صنم تراش ہیں، جو بت بنانے والے ہیں، وہ بت تب تک نہیں بنے گا جب تک کوئی ان کے بنانے والا موجود نہیں ہوگا۔ اور یہ یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، اگر آپ کسی چیز کے لیے کوئی کوشش کریں گے تو وہ چیز تب ہی وجود میں آئے گی۔ یہاں پر آپ کو مسلسل کوشش کا اور عمل کا جو درس ہے وہ دیا جا رہا ہے، مشکلات جو ہیں ان کو برداشت کرنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر مشکلات کو برداشت کریں گے تو ہی آپ جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح رکے رہیں گے تو دنیا آپ کو رونتے ہوئے آگے گزر جائے گی اور آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ اور بات پہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا ہے، کہ شاعر جو ہے وہ مثال دے رہا ہے کہ رستہ موجود ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس رستے پر جو ہے وہ چلنا ہے اور مسلسل محنت اور ہمت کے ساتھ اس رستوں پر چلتے رہنا ہے، جو کہ آپ کو کامیابی
تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے، کامیاب رستوں تک لے کے جائیں گے۔ اور جو لوگ زندگی کی دوڑ میں جہد مسلسل اور کوشش پہم کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، وہی کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ اور اگر آپ قرار چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں تو سکون جو ہے وہ صرف اور صرف موت میں ہے، کیونکہ زندگی جو ہے اس میں آپ نے مسلسل حرکت میں رہنا ہے، مسلسل کوشش میں رہنا ہے۔ تو جب آپ کوشش میں رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشا سے ہے خانہ فرہاد۔ تو اب آپ نے یہ چاروں اشعار کرنے ہیں بہت اچھے سے، اور ان کو ساتھ ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔